बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबरवान। ख़वातीन व हज़रात, आज गुफ्तगू करनी है हमारा मुआशरा और मेन स्ट्रीम मीडिया। ख़वातीन व हज़रात, मैंने इस पे नोट्स भी तैयार किए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मुख्तसरन गुफ्तगू करूँ और जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं जल्द अज जल्द आप तक पहुँचा दूँ। आज बात करते हैं ज़रा हट के और डिस्कस करते हैं जियो टीवी के एंटरटेनमेंट चैनल पर। गुज़श्ता रोज़ तज़करा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ड्रामा रिकॉर्ड हुआ है और वो इस वक्त ऑन एयर है। ड्रामे का नाम है खई। खई पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट ड्रामा देखने के लिए। जब मैंने चैनल पे सर्च करना शुरू किया तो देखा कि इश्क मशूकी, लड़की हवस, हवस लड़की, इश्क इश्क इश्क, और मुझे घिन आने लगी। क्या हमारे पास सिर्फ इश्क मशूकी के अलावा और कुछ नहीं है? और क्या हमारे माशरे में सिर्फ लैला मजनू और मिर्ज़ा साहबा की औलाद ही पाई जाती है? और फिर मुँह है भाई कि आप यकीन करें कि कुछ ही देर में मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम मजनू नुमा नस्ल तैयार कर रहे हैं। और तुफ है उन लिखारियों पे कि गोया हीर रांझा की औलाद के हाथ में कलम आ गया और बस लिखने लगे इश्क कहानी। ख़वातीनों हज़रात, जितने भी मैंने उसमें सर्च करता गया तो मुझे नज़र आया कि कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई लड़की लड़के के पीछे भाग रही है, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अजीबोगरीब किस्म का माहौल देखने को मिला। तो फिर ख़वातीन हज़रात, हम क्या दे रहे हैं अपनी नस्ल को? क्या हमारे पास इस इश्क कहानी के अलावा और बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? क्या ये नॉलेज रह गया बाकी? अभी तो चंद दिन पहले मेरे इल्म में आया कि लड़कियां फंसाने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मैंने वो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मेरे चंद एक दोस्तों ने, मेरे साथियों ने मुझे बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पे कोई एक खातून है जो आपको ये बताती हैं कि कैसा लिबास आपने पहनना है जो ख़वातीन को अट्रैक्ट करेगा, और लड़कियां लड़कों को कैसे फंसाएं और क्या डायलॉग बोलना चाहिए। मतलब अजीब हो गया यार। बस अब और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अब बात कर लेते हैं खई पे, जिसके लिए मैंने आज का जो है ये वीलॉग स्टार्ट किया है। देखिए ख़वातीन हज़रात, खई का मतलब पहले मैं आपको बता दूं। खई बुनियादी तौर पे दुश्मनी की वो आग है, वो जलता हुआ वो एक लावा है जो पकता रहता है, वो कभी मरता नहीं है। वैसे मैं आपको अपने तौर पे बता दूं कि दुश्मनी वो भयानक नासूर है कि अगर दुश्मनी हो गई वो फिर कभी ख़त्म नहीं होती। उसमें आप कई सुलह हो जाएं, बड़ी बड़ी सुलह करवाई हमने, और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अक्सर कोशिश करके दुश्मनदारों के दरमियान सुलह कराते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई सुलह देखी नहीं। कोई कामयाबी से हमकिनार होती हुई सुलह मुझे अपने प्रैक्टिकल फील्ड में आज तक नहीं मिली। हमने भी कई एक सुलह करवाई। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी सूरत में दुश्मनी का जो बीज है वो ना बोया जाए, और कोशिश करें कि दुश्मनी से बचा जाए, क्योंकि दुश्मनी एक ऐसी भड़कती हुई आग है कि जो सबको जला के राख कर देती है। ख़वातीन हज़रात, खई ड्रामा की तारीफ़ के लिए आज मैंने ये वीलॉग रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे बहुत से एतराज़ात हैं खई पे। सबसे पहले तो बात ये करना मैं ज़रूरी महसूस कर रहा हूँ कि खई का मतलब ही बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं वाज़ेह कर दूँ कि खई जो है वो दुश्मनी का परवान चढ़ना है। दुश्मनी का वो एक जो पकता हुआ लावा है उसे बुनियादी तौर पे खई कहते हैं, कि जो किसी वक्त भी फट सकता है। सकलैन साहब इसके राइटर हैं, और हैरानगी है क्या सोच के उन्होंने ये ड्रामा लिखा, और डायरेक्टर ने डायरेक्शन देते हुए क्या सोचा होगा, मैं समझ नहीं सका। ख़वातीन हज़रात, इसको रेटिंग भी मिलेगी और इसको पजीराई भी मिलेगी, इसको बहुत से लोग बड़े गौर से देखेंगे, और एज एंटरटेनमेंट इसको यकीनन लोग देखेंगे, क्योंकि हम वो हजूम है जो अलीज़ा सहर को मिलियंस में लाइक करती है। और
علیزہ سحر کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لوگ باقاعدہ سرچ کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اندروں آہو ہندے ہندے ہو گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈرامہ کے ابتدا میں جو فیصل قریشی ہیں وہ اس میں ایک کردار ہیں، اور انہیں اپنے دشمن کی بیٹی جو ہے وہ پہلی نظر میں بھا جاتی ہے، اور پھر وہ جو دشمن ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے پورا خاندان قتل کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب آگے چل کے اس ڈرامے میں وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے گی۔ قبیلے کا ذکر کیا گیا اس میں، جو کہ مجھے پہلی 4 قسطوں میں وہ قبیلہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی غیور لوگ جو ہیں ان کو اپنے اس علاقہ میں، اس سرزمین پہ یہ ریکارڈ کیا گیا ڈرامہ یقیناً بڑا تکلیف کا باعث ہوگا، کیونکہ گلگت بلتستان کے کلچر میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ وہ بڑے صلح پسند، بڑے دوست پسند لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں پٹھان جو قوم ہے اس کو گالی دی گئی ہے۔ پٹھان عورت کی عزت کرتا ہے، پٹھان نسلاً غیرت مند ہے، اور میں نے آج تک نہیں سنا کہ پٹھان دشمنی میں کسی کی بہو بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ خواتین و حضرات، اس میں اللہ جانتا ہے کہ کس کلچر کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس ڈرامہ میں جو انوائرمنٹ دکھایا گیا ہے وہ انتہائی ماڈرن انوائرمنٹ ہے۔ اس میں لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں ہیں، جدید فن تعمیر ہے، اور لیٹسٹ ماڈرن کیمراز، گیجٹس بھی اس ڈرامہ میں دکھائے گئے ہیں کہ جو لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں ان کے پاس انتہائی جدید کیمرے ہیں، انتہائی جدید موبائلز ہیں جن سے وہ تصویریں اتار رہے ہیں۔ تو کیا خواتین و حضرات، یہ آج کے دور میں ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی گھر کے 4-5 لوگوں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا جائے، پھر وہاں سے کسی بیٹی کو اٹھا کے لے جایا جائے، اور پھر وہاں پہ نہ تو کوئی پولیس آئے نہ کوئی اور ایجنسی، اور وہ قبیلہ کہاں گیا جس قبیلے کا بار بار اس ڈرامے میں ذکر کیا گیا کہ یہ 2 قبیلوں کی لڑائی ہے؟ تو مجھے اس پورے ڈرامے میں قبیلہ نظر نہیں آیا۔ وہ کون سی موت مر گیا تھا وہ قبیلہ کہ ایک طرف فائرنگ ہوتی رہی، اندھا دھند فائرنگ ہوئی، لوگوں کا قتل عام ہوا، ایک بیٹی کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے، اس بیٹی کو جبراً اپنے وہاں پہ قید رکھا، اور پولیس کا ایک سپاہی بھی وہاں نہیں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہمارے رائٹر صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور اسپیشلی جیو ٹی وی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے۔ ممکن تھا اگر یہ تلوار کے زمانے کی کوئی ایک ہسٹری دکھا دیتے، کوئی تاریخی سٹوری دکھا دیتے کہ 2 گھرانوں میں، 2 گھروں میں، 2 فیملیز کے درمیان دشمنی ہے، اور اس میں وہ کنجر نما فیملی کا ایک بیٹا ہے، اور وہ کنجر نما بیٹا جو ہے وہ کسی کی بیٹی پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور وہ قتل عام کر دیتا ہے، وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے جاتا ہے، تلواروں سے لڑائی ہوتی ہے، اور تلوار کا زمانہ ہے، اور وہاں پہ جنگل کا قانون ہے، وہاں پہ قتل عام بھی ہو جائے، بیٹیاں بھی اٹھا کے لے جائیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خواتین و حضرات، جو جدید معاشرہ، جو جدید دور دکھایا گیا ہے، اس میں کیا ممکن ہے کہ آپ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بھی اغوا کر لیں، انہیں اپنے پاس آپ حبس بیجا میں بھی رکھیں، پھر انہیں قید کر کے آپ ان سے زبردستی نکاح بھی کر لیں، اور فائنلی ان کے آل اولاد کو بھی آپ قتل کر دیں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اس میں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ گلگت بلتستان کی سرزمین کو گالی دی گئی ہے، اور پٹھان کلچر کو گالی دی گئی ہے، اور ایسی بد کردار دشمنی کم از کم میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں نہیں دیکھی۔ غلیظ سے غلیظ بدماش، 2 نمبر بدماش گنڈے بھی اس قسم کی حرکت نہیں کرتے کہ لڑکی اٹھانے کے لیے اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو قتل کر کے لڑکی کو اغوا کر کے لے جائیں۔ یہ کچے کے ڈاکو شاید ایسا نہ کر سکتے ہوں، کچے کے ڈاکو شاید ایسی دشمنی نہ سوچیں کہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو اس طریقے سے پامال کرنے کے لیے پورے کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔
عوام الناس کے لیے بھی کہ مین سٹریم میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے. میں چونکہ نارملی یہ ڈراماز وغیرہ نہیں دیکھتا اور میں نے کبھی بھی ڈراموں کو نہیں دیکھا، لیکن یہ مجھے بتایا گیا کہ گلگت بلتستان میں ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو چونکہ سیر و سیاحت سے شغف ہے، سیر و سیاحت کا شوق ہے، تو میں نے یہ سمجھتے ہوئے وہ ڈرامہ دیکھا کہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی دکھائی جائے گی، وہاں کا کلچر دکھایا جائے گا اور وہاں کی کسی بستی کا کوئی ایک قصہ بیان کیا جائے گا. لیکن یہ خود ساختہ من گھڑت اوچھی تھرڈ کلاس سٹوری جس میں گلگت بلتستان اور پٹھان کلچر کو گالی دی گئی ہے، یہ اس وقت مین سٹریم میڈیا جیو انٹرٹینمنٹ پر ڈرامہ جو ہے یہ آن ایئر ہے. 4 قسطیں اس کی ہو چکی ہیں، 5ویں قسط کا یقیناً لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. اور خی نے ایک عجیب و غریب آگ بھڑکا دی کہ مجھ جیسا شخص انٹرٹینمنٹ ٹی وی پہ آج بات کرنے پہ مجبور ہو گیا. اور یہ میں بڑی سیریسلی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں نہ 100 سال پہلے ایسے تھا، نہ 200 سال پہلے ایسے تھا، نہ 4000 سال پہلے ایسے تھا، اور نہ ہی آج ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کے، اسے پسند کر کے اور اپنی غلیظ اور کبھی نگاہیں اس پہ گاڑ کے اس کے پورے خاندان کو ذبح کر کے، قتل کر کے اٹھا کے لے جائیں. اور یہاں پہ قبیلہ 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 کی گردان اس ڈرامے میں کی گئی، تو مجھے اس پورے ڈرامے میں 4 قسطوں میں کہیں قبیلہ نظر نہیں آیا. وہاں پہ تو خون کی ہولی کھیلی جاتی اگر 2 قبیلوں کی لڑائی ہوتی. اگر اسے ہم حقیقت کا رنگ دے دیں تو پھر خواتین و حضرات وہاں سے لڑکی اغوا نہ ہوتی، وہاں صرف لاشوں کے انبار لگتے. غور کیجئے گا، میری گفتگو پہ توجہ دیجئے گا کہ مین سٹریم میڈیا ہماری نوجوان نسل کو کس برے طریقے سے بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس کا کہاں پہ فل سٹاپ ہوگا یا فل سٹاپ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ہر طرف گرین سگنل ملتا رہا تو پھر ہم F-16 کی طرح 90 درجے پہ فلائی کرتے ہوئے غلیظ گندی گٹر میں گر جائیں گے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.